اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج جو بیان کا ہفتہ وار اجتماع کے بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادات۔ حنفیوں کے عظیم الشان بشارت، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی مبارک میں 55 حج کیے۔ جب آپ نے آخری مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی تو آپ کی خواہش پر خدام کعبہ نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول دیا۔ آپ عاجزی کا پیکر بنے اندر داخل ہوئے اور کعبہ شریف کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیر تک رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آپ ابھی دعا میں مشغول ہی تھے کہ کعبہ شریف کے کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی ہے اور خلوص کے ساتھ عبادت کی ہے، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے عاشقان امام اعظم، الحمدللہ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس دامن کے صدقے قبر و حشر میں روز قیامت پل صراط پر ضرور کرم ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امام اعظم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کعبہ شریف کے کونے سے جو آواز سنی اسے الہام کہتے ہیں۔ الہام وہ سچا علم ہوتا ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے دل میں غیب سے ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ ولی اللہ سے کلام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ کنز العرفان، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا وہ نیک مسلمان جو ایمان لائے اس پر استقامت اختیار کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت سے اولیاء کرام کے الہام کو ثابت بھی کیا ہے۔ خیال رہے وحی جو انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے اور الہام جو اولیاء کرام پر کیا جاتا ہے، ان دونوں میں کئی طرح کے فرق ہیں۔ وحی میں شرعی احکام بھی بیان ہوتے ہیں، جبکہ الہام جو اولیاء کرام کو ہوتے ہیں ان میں شرعی احکام نہیں ہوتے، صرف خوشخبریاں یا پھر انہیں کوئی غیب کی بات بتائی جاتی ہے، یا بعض دفعہ اولیاء کرام کو کوئی قرآنی آیات یا حدیث شریف وغیرہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو انہیں الہام کے ذریعے سمجھا دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے کو دیکھتے ہیں، جبکہ ولی اللہ الہام کرنے والے فرشتے کو دیکھتے نہیں، صرف غیبی آواز سنتے ہیں۔ یہ علم کی بات ان کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، وہی شرف دلیل ہوتی ہے، جبکہ الہام اس درجے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن پاک میں جنتی فرمایا گیا، لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان یقینی جنتی ہیں، جبکہ ہم نے ابھی روایت سنی کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی تکلیف کرنے والوں کے لیے بذریعہ الہام بخشش کی بشارت دی گئی ہے۔
اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو بھی حنفی ہے وہ یقینی جنتی ہے۔ ہاں، اس الہام کی بدولت اللہ پاک کی رحمت سے پختہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ الکریم جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا دامن کرم تھامے، رب کائنات اپنے کرم سے اسے بخش دے گا۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کسی کی طرف نبوت والی وحی کی جائے گی۔ شہ انبیاء ہے، خدا کا ہے پیارا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے، محمد ہے، احمد ہے، سلطان بطحا، وہ نبیوں میں سن لو نبی آخری ہے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، سراج الامہ یعنی امت کے روشن سورج، امام الائمہ یعنی اماموں کے امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مبارک نام نعمان، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ یوں آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ 80 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ علم و حکمت میں نائب رسول ہیں، امت کے لیے روشن سورج ہیں اور انتہائی ماہر مفتی و عالم دین ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ خوبصورت چہرے والے تھے، مبارک قد مبارک درمیانہ تھا، آپ بہت ہی عقل مند تھے۔ آپ کی چال ڈھال اور عادات و اندازے سے عقل مندی ظاہر ہوتی تھی۔ لباس مبارک صاف ستھرے رکھتے تھے، بہت کرم فرمانے والے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد فرماتے تھے، بہت بڑے عابد، زاہد یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے تھے، بہت زیادہ خوف خدا والے، ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کی تلاش میں رہنے والے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاکیزہ نام نعمان ہے۔ علماء کرام نے اس نام کے 3 معنی اور اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر حتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمان خون کو کہتے ہیں، اور خون اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس سے زندگی قائم ہے۔ الحمدللہ امام اعظم علیہ رحمہ اپنے نام کے مطابق وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ آپ ہی کے دم سے قیامت تک کے لیے علم فقہ یعنی اسلامی احکام و مسائل کا علم یعنی قائم ہے۔ ایک سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی ہوتی ہے، اسے بھی نعمان کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس معنی کی جھلک میں بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی شخصیت و کردار میں پوری نظر آتی ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے امام اعظم علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کے علم، آپ کی دینی خدمات کی پیاری پیاری مہک اب تک دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ ہی وہ باکمال ہستی ہے جنہوں نے قرآن آیات اور احادیث سے علم کے موتی نکال کر امت کو دیے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول مقرر کیے کہ آج صدیاں گزر گئی، آج بھی امت کو اگر کوئی نئی قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو امام اعظم علیہ رحمہ کے بنائے ہوئے اصولوں کی مدد سے اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے مل جاتا ہے۔
کروڑوں شافیوں کے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور سب سے بڑے عالم امام محمد شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ فقہ یعنی قرآن و حدیث کی درست سمجھ حاصل کرنے میں امام اعظم کے محتاج ہیں۔ علامہ ابن حجر حیثمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نعمان کا تیسرا معنی ہے نعمت۔ الحمدللہ امام اعظم علیہ رحمہ مخلوق کے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دن رات محنت کی، عیش و عشرت سے دور رہے، دنیاوی لذتوں سے منہ موڑے رکھا، آپ نے نیند قربان کی، ساری ساری رات اور سارا دن کام میں مصروف رہتے، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا علم، اپنی عقل، اپنی سمجھ امت کی رہنمائی و خیر خواہی میں لگا کر اپنے علم کی روشنی ایسی پھیلا دی کہ آج بھی بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے مفسر آپ کی پھیلائی ہوئی اس روشنی کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھتے امت کی رہنمائی کرتے اور درست راہوں کے مسافر رہتے ہیں۔